بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین امان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دماغی امراض، ذہنی پریشانی، ڈپریشن، وسوسے آنا، ان امراض کے لیے جو کہ دماغ سے متعلقہ ہے ایک انتہائی آسان نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، ہماری جو کلینکل پریکٹس ہے اس میں کم از کم یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ذہنی مریض جو ہے وہ آ رہے ہیں مختلف مسائل کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ مریضوں میں چڑچڑاپن، غصے کی زیادتی، ڈپریشن، وسواس اور حتیٰ کہ نیم پاگل سے پاگل تک کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مزاجی اعتبار سے یہ زیادہ تر خشک سر سے لے کے خشک گرم امراض میں یہ امراض و علامات جو ہیں پیدا ہوتی ہیں۔ معاشرے میں بے شمار ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ طب کا ایک انتہائی آسان اور لاجواب نسخہ ان امراض میں بے حد کارگر ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو، اپنے چینل کے ناظرین کو اور دوسرے دوستوں کو بھی جو خود یا ان کے کوئی عزیز و کارب ان امراض میں مبتلا ہوں، ان کی خدمت میں ایک نسخہ جو ہے وہ طب کا معروف بہت پیارا نسخہ ہے۔ بہت بڑے بڑے طباء کرام اس نسخہ کو استعمال کرتے رہے ہیں، آج تک بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو صاحب علم و فن ہے وہ اس کو مختلف طریقوں سے آگے بھی استعمال کرتے رہیں گے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ نسخہ ان امراض کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے، غصے کی زیادتی کے لیے، چڑچڑے پن کے لیے بھی بے حد مؤثر ہے۔ تو اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس میں آپ نے چھوٹی چندن بوٹی جو ہے اس کا پاؤڈر لینا ہے 50 گرام۔ کالی مرچ جس کو فلفل سیاہ کہتے ہیں ہم طب کی زبان میں، عام زبان میں کالی مرچ کہتے ہیں، اس کا پاؤڈر آپ نے لینا ہے 50 گرام اور ان دونوں کو باریک جو پاؤڈر ہوں گے ان کو مکس کر کے اچھی طرح کھل کر لیں یا اچھی طرح مکس کر کے اس کے 250 ملی گرام والے 250 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح، ایک کیپسول شام، کھانا کھانے کے بعد۔ کھانا کھانے کے بعد آپ دودھ کے ساتھ اس کو دے دیں۔ ایسے مریضوں کو، یہ دماغی جو اکثر مریض ہوتے ہیں، یہ صداع کی زیادتی کی وجہ سے ان کے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ خلط صداع جو ہے وہ خشک سر سے خشک گرم مزاج تک میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ خشک گرم مزاج جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر عموماً پاگل پن تک جو ہے وہ مریض چلے جاتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی پاگل پن کے ذہنی مریض دیکھے ہیں ان میں خلط صداع جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ جب میں ان کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتا ہوں تو صداع کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ بندہ میں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اس قدر صداع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی انتہائی خشکی گرمی ہونے کی وجہ سے مریضوں کو یہ پاگل پن تک کے مسائل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو اس نسخہ کے ساتھ بادام روغن کا دودھ میں استعمال کروانا ہے اپنے۔ جو انتہائی خشکی گرمی کے مریض ہوں ان کو شدید قبض، معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کو بادام روغن 2 چمچ روزانہ 1 کپ یا 1 گلاس دودھ میں ڈال کے دیں۔ تمام خشک سرد خشک گرم چیزیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، تمام ترش چیزیں بند کر دیں۔ کدو، ٹنڈے، شلجم، مولی، گاجر، اس طرح کی چیزیں ان کو زیادہ استعمال کروائیں۔
اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت جلد جو ہے وہ شفا یاب ہونے شروع ہو جائے گی۔ تمام ذہنی امراض کے لیے اس نسخہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو استعمال کرنے سے اگر کسی مریض کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کو کم ہونا شروع ہو جائے۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوگا وہ تو نارمل ہو جائے گا، لیکن اگر کسی مریض کا کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس دعا کو نمکین دودھ کے ساتھ استعمال کروایا جائے، یا پھر اپنے علاقے کے کسی اچھے مستند طبیب کے مشورہ سے اس کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دکھی انسانیت کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس نسخہ کو آپ مریض کی جو مرضیاتی کیفیت ہے، اس کی حالت ہے، اس کے مطابق 1 ماہ سے لے کے 1.5-2 ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مریض کو بادام روغن، دودھ اور تمام ٹھنڈ جو غذائیں گرم تر سے لے کے تر گرم تک ہیں ان کا استعمال زیادہ کروانا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔